جواب دے دیں گے. یہ سوالات ہیں جو اہم ہیں. جے آئی ٹی کس طرح سے کام کرے گی؟ جے آئی ٹی پر تو بینچ کے 5 جج متفق تھے، لیکن وزیر اعظم کی نااہلی کے حق میں 2 ججوں نے رائے دی. 2 جج آج آرٹیکل 184(3) کے تحت اس بات کے حامی تھے کہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار احمد نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. عدالتی فیصلے میں زیادہ تر حصہ تقریباً 200 صفحات جسٹس آصف سعید کھوسا کی اپنی آبزرویشن ہے، اپنا اختلافی نوٹ ہے، جس میں انہوں نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے. اور ہم آپ کے سامنے یہ الفاظ بھی رکھیں گے، یہ جملے بھی رکھیں گے، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ ان الفاظ کو، اس آبزرویشن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ خیال کیا جائے گا جیسا کہ کوٹ کیا جا رہا ہے، یا پھر جو 3 اکثریتی ججز نے لکھا ہے ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ خیال کیا جائے گا، کیونکہ ان کی رائے بہت حد تک جسٹس آصف سعید کھوسا کی رائے سے مختلف نظر آتی ہے. دونوں کی رائے ہم آپ کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد لیگل اوپینین آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کے سامنے ان آبزرویشن کے چند نکات رکھتے ہیں. جسٹس آصف کھوسا نے اپنے آبزرویشن کے آغاز میں ہی ایک ناول کا حوالہ دیا اور جملہ لکھا کہ ہر بڑی کامیابی جس کی وجہ بظاہر نہ نظر آتی ہو اس کے پیچھے کوئی جرم ہوتا ہے جو اب تک سامنے نہیں آیا. اس کے علاوہ جسٹس کھوسا نے لکھا کہ نواز شریف کے وکیل نے ان کے عوامی عہدوں کی تفصیلات جمع کرائی، جس کے تحت 1981 سے اب تک کسی نہ کسی عوامی عہدے پر رہے ہیں میاں نواز شریف. 17 نومبر 2009 کو نواز شریف نے کہا کہ 1997 کو شریف خاندان نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ سیاست میں ہیں وہ کاروبار سے الگ ہو جائیں گے. اس انٹرویو کی نواز شریف نے نہ تو تردید کی اور نہ ہی سماعت کے دوران یہ بتایا گیا کہ کب اور کیسے انہوں نے خود کو کاروبار سے الگ کیا. لیکن اس میں کوئی تنازع نہیں کہ وہ 1981 سے 1997 تک ان کے پاس عوامی عہدہ بھی رہا اور وہ کاروبار سے بھی جڑے رہے. اس کے علاوہ جسٹس کھوسا نے اپنے آبزرویشن میں وزیر اعظم کے قوم سے 2 خطاب اور قومی اسمبلی کی 2 تقاریر پر سخت الفاظ استعمال کیے. یہ وہی خطاب، وہی تقاریر ہیں جس حوالے سے کہا گیا کہ آرٹیکل 62-63 کے تحت وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ وہ فلور آف دا پارلیمنٹ پر غلط بیانی کے مرتکب ہوئے ہیں، باہر کچھ کہہ رہے ہیں، اندر کچھ کہہ رہے ہیں. اس کے حوالے سے جسٹس آصف سعید کھوسا نے سخت الفاظ استعمال کیے. قوم سے پہلے خطاب پر جسٹس کھوسا نے لکھا کہ نواز شریف نے یہ نہیں بتایا کہ 18 ماہ کے دوران وزیر اعظم نواز شریف کے والد نے 6 نئی فیکٹریاں کیسے قائم کر لی، نہ دبئی فیکٹری کا ذکر کیا اور جدہ کی فیکٹری کے قیام کے ذرائع آمدنی بھی بتانے میں وہ ناکام رہے. اور یہ بتایا گیا کہ مکہ کے قریب فیکٹری کو بیچ کر وسائل حاصل کیے گئے جس سے حسن اور حسین نواز نے کاروبار شروع کیا. قوم سے خطاب میں یہ بھی وضاحت سے نہیں بتایا گیا کہ لندن کے فلیٹس کیسے لیے گئے، نہ ہی انہوں نے یہ واضح کیا کہ لندن کی جائیداد کی ملکیت سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں. عدالت نے لکھا کہ 22 اپریل 2016 کو ایک دفعہ پھر وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا، مگر اس دفعہ بھی انہوں نے اپنے اثاثے اور اپنی آمدنی کے حوالے سے کوئی متعلقہ معلومات فراہم نہیں کی اور نہ ہی یہ بتایا کہ لندن کی جائیدادیں کیسے لی گئی. جسٹس کھوسا نے اپنے نوٹ میں وزیر اعظم کے قومی اسمبلی سے پہلے خطاب کا بھی متن شائع کیا ہے اور اس تقریر پر جسٹس کھوسا نے لکھا کہ قوم سے 2 خطاب کے بعد پہلی دفعہ نواز شریف نے دبئی کی فیکٹری اور اس کے فروخت کا ذکر کیا. گزشتہ تقریر میں نواز شریف نے کہا تھا کہ 1999 میں حکام نے ان کے خاندان کا تمام ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر واپس نہیں کیا گیا. مگر قومی اسمبلی سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ وہ جدہ اور دبئی کی فیکٹریوں کا ریکارڈ موجود ہے اور اسے کسی بھی فورم پر پیش کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی جسٹس کھوسا نے وزیر اعظم کے تقاریر میں تضادات کو اپنی آبزرویشن کا حصہ بنایا. جسٹس کھوسا نے اپنی آبزرویشن میں قطری خط کے حوالے سے بھی سخت الفاظ استعمال کیے اور یہ بڑے اہم ہیں کہ کس طریقے سے جسٹس کھوسا قطری خط کو مسترد کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کیا رائے دے رہے ہیں. جسٹس کھوسا نے لکھا کہ دوران سماعت نواز شریف کے بچوں کے وکیل اکرم شیخ نے اپنے بریف کیس سے ایک لفافہ نکالا اور ڈرامائی انداز میں عدالت کے سامنے وہ لفافہ پیش کیا. یہ لفافہ جس کے اندر خط تھا یہ قطر کے شاہی خاندان کے فرد حماد بن جاسم کا تھا جس پر 5 نومبر 2016 کی تاریخ درج تھی اور قطر میں پاکستانی سفارتکار نے اس تاریخ کو اسے اٹیسٹ کیا ہوا تھا. یہ خط نہ تو کوئی حلف نامہ تھا اور نہ ہی اس پر کسی اتھارٹی کے دستخط تھے اور اسے اس طرح سے پیش کیا گیا جیسے اس سے مخالفین کے الزامات ختم ہو جائیں گے. لیکن اس خط نے نواز شریف اور ان کے بچوں کے کیس کو مزید نقصان پہنچایا. جسٹس کھوسا کہتے ہیں کہ قطری خط نے نواز شریف اور ان کے بچوں کے کیس کو مزید نقصان پہنچایا. اس کی تباہی کا اندازہ شاید ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. قطری خط کے بارے میں جسٹس کھوسا کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے
کہ کتنا بڑی تباہی اس خط کی وجہ سے ان کے کیس کو ہوئی ہے، شریف خاندان کے کیس کو ہوئی ہے۔ جسٹس کھوسا نے اپنے آبزرویشن میں ہمارے پروگرام میں شریف خاندان کے کاروباری مشیر کے انٹرویو کا بھی حوالہ دیا اور لکھا کہ اپنے انٹرویو میں ہارون پاشا نے میزبان کو بتایا کہ جدہ اور دبئی مل کا تمام ریکارڈ موجود ہے اور وہ وزیر اعظم کے وکیل کو دے دیا ہے، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں یا نہیں۔ یہی نہیں، جسٹس کھوسا نے صرف اختلافی نوٹ ہی نہیں لکھا بلکہ اختلافی فیصلہ بھی لکھا۔ جسٹس کھوسا نے اپنے آبزرویشن میں اپنے اختلافی نوٹ میں 6 ہدایات بھی جاری کی، اور یہ وہ ہدایات ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ نواز شریف کی پارلیمنٹ سے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے جس کا اطلاق پیناما کیس کے فیصلے کی تاریخ سے کیا جائے۔ دوسری ہدایت، صدر مملکت پاکستان اس جمہوری عمل کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے آئین کے تحت ضروری اقدامات کرے۔ تیسری ہدایت، قومی احتساب بیورو کرپشن کیسز میں نواز شریف اور اس جرم میں ان کے ساتھ ملوث افراد کے خلاف نیب آرڈیننس کے تحت کارروائی کرے۔ اس حوالے سے نیب FIA کی جانب سے 1994 میں درج 2 مقدمات کی تفتیش، شواہد اور تفصیل بھی ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکتا ہے۔ چوتھی ہدایت یہ کہ نیب نواز شریف کے بچوں کے نام پر قائم پاکستان اور بیرون ملک تمام جائیدادوں اور کاروبار کا بھی جائزہ لے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ بچے اپنے والد کے لیے یہ جائیدادیں اور کاروبار تو نہیں چلا رہے تھے، یعنی وزیر اعظم کے کاروبار بچے تو نہیں چلا رہے، اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ یہ کاروبار وزیر اعظم ہی کا تو نہیں۔ پانچویں ہدایت یہ کی کہ وزیر اعظم نواز شریف کے معاملے میں چیئرمین نیب قمر زمان چودھری کا کردار مشکوک ہے، اس لیے وہ اس سلسلے میں ہونے والی کسی تفتیش میں کسی قسم کا اختیار استعمال نہیں کر سکتے۔ چھٹی ہدایت یہ کہ نیب وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کی بریت کے فیصلے کو ختم کرتے ہوئے منی لانڈرنگ معاملے میں کارروائی کرے۔ یہ آبزرویشن جسٹس آصف شہید کھوسا کے ہیں اور یہ بہت لازمی ہے کہ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، اس میں آبزرویشن دیے، ساتھ میں فیصلہ بھی دیا کہ کارروائی ہونی کیا چاہیے، مگر کیا اس بات کو اور ان کے اختلافی نوٹ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھا جائے، یا پھر جو کچھ جسٹس اعجاز افضل خان نے لکھا جو کہ لارجر بینچ کے ان 3 جج صاحبان میں شامل ہیں جنہوں نے تحقیقات کے حق میں اور نااہلی کی مخالفت میں نوٹ لکھا، ان کی جو رائے ہے اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھا جائے گا۔ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے۔ جسٹس اعجاز افضل کا نوٹ جسٹس کھوسا سے بالکل مختلف ہے۔ اعجاز افضل خان نے 45 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھا۔ اعجاز افضل خان کا فیصلہ اس لیے اہم ہے کہ جتنی بھی سفارشات آرڈر میں آئی ہیں وہ ان کے لکھے ہوئے فیصلے سے لی گئی ہیں۔ ایک طرف جسٹس آصف شہید کھوسا سینئر موسٹ جج تھے اور اس بینچ کے سربراہ تھے، دوسری طرف جسٹس اعجاز افضل نے یہ فیصلہ لکھا ہے، تو کس کو فیصلہ سمجھا جائے، کس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھا جائے؟ دونوں میں سے وہ جو بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے سینئر سے سب سے زیادہ، یا پھر وہ جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے اور جو 3 جج ہیں اکثریتی ان کے ساتھ وہ جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو سفارشات لکھی گئی ہیں وہ لفظ بلفظ اعجاز افضل خان کے لکھے ہوئے فیصلے کی ہیں۔ اعجاز افضل خان کا فیصلہ اکثریتی رائے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ جسٹس اعجاز افضل نے لکھا کہ درخواست کنندہ یعنی کہ عمران خان اور دیگر پٹیشنرز اور جواب کنندہ یعنی کہ شریف فیملی دونوں کی جانب سے بڑی تعداد میں غیر تصدیق شدہ دستاویزات جمع کرائی گئی۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ غیر متنازع شواہد کی غیر موجودگی کی وجہ سے آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت نااہلی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ پٹیشنرز کے دلائل اور عدالت میں جمع کرائی گئی دستاویزات کی روشنی میں 6 بنیادی سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا مریم نواز وزیر اعظم نواز شریف کی زیر کفالت ہیں اور کیا ان کی جانب سے اپنے اثاثے ظاہر کرنے یا نہ کرنے کی بنیاد پر وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جسٹس اعجاز نے لکھا کہ درخواست گزاروں سے شروع سے پوچھتے رہے کہ کیا یہ عدالت آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت وزیر اعظم کو نااہل قرار دے سکتی ہے جبکہ سامنے کوئی غیر متنازع شواہد پیش نہ کیے گئے ہوں جو ثابت کرتے ہوں کہ مریم نواز اور نواز شریف لنڈن فلیٹس کے اصل مالکان ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ عدالت میں درخواست گزاروں پٹیشنرز یعنی کہ تحریک انصاف شیخ رشید اور جماعت اسلامی نے کی جانب سے مختلف کیسز کا حوالہ دیا گیا جس میں یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا کیس بھی سامنے رکھا گیا، مگر جسٹس اعجاز افضل خان نے لکھا کہ موجودہ کیس کا ان تمام کیسز سے کوئی موازنہ اور تعلق نہیں ہے، لہذا عدالت کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ وہ غیر متنازع شواہد کی غیر موجودگی میں یہ عدالت اس کیس کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت نہیں کر سکتی، یعنی کہ ڈسکوالیفائی وزیر اعظم کو نہیں کر سکتی۔ دوسرا سوال انہوں نے اٹھایا کہ کیا نواز شریف ان کے زیر کفالت کوئی بھی لوگ
آمدنی کے برعکس اثاثے رکھتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں جسٹس اعجاز افضل کا کہنا تھا کہ یہ سب سوالات تحقیقات کے منتظر ہیں جو کوئی تحقیقاتی ایجنسی سامنے لائے۔ تیسرا سوال جسٹس اعجاز افضل نے یہ اٹھایا کہ کیا آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت یا پھر ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کے سیکشن 99 کے تحت پارلیمنٹ کے ممبر کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے یا اپنے زیر کفالت لوگوں کا حساب دے اور یہ بتائے کہ اس نے یہ تمام اثاثے اپنے آمدنی کے ذرائع سے برعکس بنائے، اور کیا ایسا نہ کرنے پر اسے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 4 کے مطابق کسی بھی فرد کو قانون سے ہٹ کر کوئی کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور آرٹیکل 62 اور 63 اور ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کا سیکشن 99 کسی کو ایسا کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ تو اگر کسی شخص کے اثاثے اس کی آمدنی کے برعکس بھی ہیں اور قانون اس کو اس کا حساب دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، تو یہ عدالت اپنے یا کسی درخواست پر آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت کیسے کسی شخص کے لیے یہ تفصیل دینا ضروری قرار دے سکتی ہے، اور پھر اس کے جواب نہ دینے پر ایسے شخص کو صادق اور امین نہ قرار دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اعجاز افضل نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کیا اگر ایسے اثاثے کسی عوامی نمائندے کے پاس ہوں تو اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جہاں عوامی نمائندے سے ایسی تفصیلات مانگی جاتی ہیں وہ احتساب قوانین کے مطابق احتساب عدالت میں مقدمے کے حساب سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت نہیں مانگی جا سکتی، لہذا اس مرحلے پر عدالت وزیر اعظم کی نااہلی کا ہی دے سکتی۔ یہ بھی لکھا کہ جب نہ کسی تحقیقاتی ادارے نے تحقیقات کی ہوں، نہ ہی کوئی گواہی آئی ہو، نہ ایسی کوئی دستاویزات سامنے آئی ہوں جو کسی شخص پر جرم ثابت کرتی ہوں، نہ ہی کسی کی فراہم کردہ دستاویزات کی تصدیق کی گئی ہو، اس بنیاد پر کیسے کسی عوامی نمائندے کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ مزید لکھا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184 کی شق کے تحت اس کی حدود اور اس احتسابی عدالت کی حدود میں فرق واضح کرنا لازم ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم معاملہ ہے، جوریزڈکشن کی بات ہو رہی ہے، پریسیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ حدود کا واضح کرنا لازمی ہے تاکہ حقائق کے کسی ممبر آف پارلیمنٹ کو مفروضے کی بنیاد پر مجرم قرار دے دیا جائے اور شفاف مقدمے اور ضابطے کی کارروائی کی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے۔ جسٹس اعجاز افضل نے لکھا کہ آئین کا کچومر نہیں بنا سکتے، ایسا فیصلہ نہ صرف ناانصافی پر مبنی ہوگا، یہ صورت میں لکھ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے 62 کہ آئین کا کچومر نہیں بنایا جا سکتا، ایسا فیصلہ نہ صرف ناانصافی پر مبنی ہوگا بلکہ اس عدالت کی حدود کے دائرہ کار سے بھی باہر ہوگا۔ میاں نواز شریف کو تمام تر قانونی مراحل سے گزرنے دیں، مطلب تحقیقات، مقدمات اور نظر ثانی کی اپیل۔ ہم خود سے کوئی ایسی طاقت نہیں لینا چاہتے جو آئین اور قانون ہمیں نہیں دیتا۔ ہم ایک فرد کے کیس کے لیے تمام تر ضابطے کی کارروائی کے اصولوں کو چھوڑ کر صدیوں پرانی ایک قانونی روایت کو مٹانا اور تباہ نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے خون پسینے کی محنت سے بنایا گیا ہے۔ اس سے ہٹنا افراتفری کا باعث بنے گا۔ انہوں نے لکھا کہ عدالتیں حقائق کی بنیاد پر فیصلے دیتی ہیں اور انصاف میں مفروضوں کی کوئی جگہ نہیں، اور نیت جتنی بھی اچھی ہو ان قواعد سے ہٹنا ایک تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ پانچواں سوال جسٹس اعجاز افضل نے یہ لکھا کہ آرٹیکل 62 اور 63 کی مختلف شقوں کے تحت جو سوالات اٹھتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کس سطح پر اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ممبر آف پارلیمنٹ کا معاملہ الیکشن کمیشن دیکھتا ہے جب اس کے پاس قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے ریفرنس بھیجا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہم یہ معاملہ اسپیکر کو بھیج سکتے تھے مگر یہ نہیں سمجھتے کہ سماعت کے دوران ایسی کوئی ضرورت محسوس ہوئی ہو۔ جسٹس اعجاز افضل نے لکھا کہ کیس کے دوران ایسی کوئی دستاویز پیش نہیں کی گئی جس سے یہ ثابت ہو کہ ٹیکس گوشواروں میں کوئی غلط چیز سامنے آ سکے، مگر اثاثوں کے معاملے میں کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ عموماً جس کی تحقیقات نیب کو کرنا چاہیے تھی، مگر نیب کے رویے کو دیکھتے ہوئے عدالت کے پاس ایک JIT بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ دو مختلف آرا اس فیصلے کا حصہ ہیں۔ ماہر قانون اس کو دیکھ رہے ہیں، JIT پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ کیسے کام کرے گی، کس کس کو طلب کرے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب دو ججز کی ایک ایسی رائے ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ جسٹس اعجاز افضل نے کیا کہا، اس کے علاوہ جسٹس کھوسہ کی رائے اس سے بالکل مختلف نظر آتی ہے، تو کس رائے کو ججمنٹ مانا جائے؟ ججمنٹ وہی ہے جو 2.5 پیجز کی ہے۔ ڈائسینٹنگ نوٹ کو بھی یہ کہہ کے کوٹ کیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے پیناما کیس میں اپنے فیصلے میں یہ کچھ لکھا ہے، یا نہیں کہا جا سکتا جو ڈائسینٹنگ نوٹ جسٹس کھوسہ صاحب کا ہے۔ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جو جسٹس اعجاز افضل خان صاحب کی رائے ہے، اسے سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا جائے گا؟ کیا ہوگا؟